إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في كلامه المجيد الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں مجھے آپ حضرات کے سامنے جس عنوان کے تحت گفتگو کرنی ہے وہ عنوان ہے حج کی اہمیت اور فضیلت۔ انشاءاللہ العزیز کتاب و سنت کی روشنی میں اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے، کتاب و سنت کے مطابق بیان کرنے، ہم سب کو حق بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات، اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن حج بیت اللہ ہے۔ ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ الحج اشہر معلومات، حج کے ایام مقرر ہیں، حج کے اوقات فکس ہیں، حج کے مہینے فکس ہیں، اور وہ مہینے ہیں شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن۔ اللہ نے فرمایا فمن فرض فیہن الحج، جو انسان ان ایام کے اندر حج کا ارادہ کرے وہ دوران حج غلط کام نہ کرے، گندہ کام نہ کرے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ عام حالات میں گندہ کام جائز ہے اور صرف حج کے دوران گندہ کام کرنا حرام ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ عام حالات میں بھی گندہ کام کرنا، گناہ کا کام کرنا حرام ہے۔ بالکل اسی طرح حج کے ایام میں بھی گناہ کا کام حرام ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جو انسان حج کا ارادہ کرنا چاہتا ہے، جو انسان حج میں جا رہا ہے، اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایام حج کے اندر دوران سفر، وہ دوران حج اور زیادہ احتیاط کرے اور زیادہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ فلا رفث، حالت احرام میں بیوی سے ملاقات حرام ہے، اور بیوی سے صرف ملاقات ہی نہیں بلکہ بیوی سے شہوت کی کوئی بات کرنا بھی حرام ہے۔ ولا فسوق، اللہ نے فرمایا کہ کوئی انسان دوران حج، دوران سفر گناہ کا کام نہ کرے۔ ولا جدال، اور اسی طرح کوئی انسان دوران حج، دوران سفر
کوئی کسی سے جھگڑا نہ کرے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اللہ نے فرمایا اے کائنات کے لوگوں، تم جو کچھ بھی بھلائی کرتے ہو اللہ رب العالمین اس کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ عرب کے بعض قبیلے ایسے تھے کہ جب وہ حج کرنے کے لیے جاتے تھے تو زیادہ سفر لے کر کے نہیں جاتے تھے، اخراجات لے کر کے نہیں جاتے تھے، توشہ وغیرہ لے کر کے نہیں جاتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، اللہ رب العالمین ہمارے لیے کھانے کا انتظام کرے گا، اللہ رب العالمین ہمارے لیے توشے کا انتظام کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اس غلط عقیدے کی، ان کے اس غلط سوچ کی تردید فرمائی۔ اللہ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے کہ تم گھر سے حج کرنے کے لیے جا رہے ہو اور بغیر توشے کے جا رہے ہو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا، جب تم حج کرنے کے لیے نکلو تو توشے کے ساتھ نکلو، کھانے پینے کی چیزوں کو لے کر کے نکلو، روپیہ پیسہ لے کر کے نکلو۔ حضرات، یہاں سے ہماری شریعت کا ایک اصول معلوم ہوا، یہ قانون معلوم ہوا، اور وہ قانون یہ ہے کہ اللہ رب العالمین پر بھروسے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اسباب اختیار نہ کریں۔ اللہ رب العالمین روزی دیتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم محنت نہ کریں، ہم روزی نہ کمائیں، ہم اسباب اختیار نہ کریں اور یہ سوچیں کہ اللہ رب العالمین روزی دینے والا ہے، اللہ رب العالمین روزی دے دے گا، اللہ رب العالمین شفا دینے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں، ہم علاج نہ کریں، ہم دوائی نہ لیں اور سوچیں کہ اللہ رب العالمین شفا دینے والا ہے، اللہ رب العالمین شفا دے دے گا، اللہ رب العالمین اولاد دینے والا ہے۔ لیکن یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم شادی نہ کریں اور اس کے بعد یہ سوچیں کہ اللہ رب العالمین اولاد دینے والا ہے، اللہ رب العالمین اولاد دے دے گا۔ یہ بھروسے کا مطلب نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین پر بھروسے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو اسباب بنائے ہیں ان اسباب کو اختیار کیا جائے، ان اسباب کو اختیار کیا جائے، اور ان اسباب کو اختیار کرنے کے بعد، ان اسباب کو اپنانے کے بعد اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کیا جائے۔ تو عرب کے بعض قبیلے جب حج کرنے کے لیے جاتے تھے خالی ہاتھ جاتے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے، سفر کے لیے نکلے ہیں، توشے کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی چیزوں کی ضرورت ہے۔ جب وہ مکہ پہنچتے تھے تو لوگوں سے بھیک مانگتے تھے، لوگوں سے زیادہ سفر کا مطالبہ کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی اس غلط سوچ کی تردید فرمائی اور کہا کہ یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ تم حج کرنے کے لیے مکہ جا رہے ہو اور خالی ہاتھ جا رہے ہو۔ اللہ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا، جب تم حج کرنے کے لیے نکلو تو توشہ لے کر کے نکلو، کھانے پینے کی چیزوں کو لے کر کے نکلو، روپیہ پیسہ لے کر کے نکلو، تاکہ وہاں پر جا کر کے تمہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے۔ اور حضرات، ایک انسان توشہ لے کر کے، روپیہ پیسہ لے کر کے حج کرنے کے لیے نکل رہا ہے، اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایک اور نصیحت کی ہے۔ اللہ نے فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اے حج کرنے والے حاجیوں، تم دور دراز سے سفر کر کے مکہ مکرمہ پہنچتے ہو، تم دور دراز سے سفر کر کے مدینہ منورہ پہنچتے ہو، تم ایک ایسے سفر میں جا رہے ہو جس سفر سے تمہیں واپس آنا بھی ہے، تم توشہ لے کر کے جا رہے ہو، تم کھانے پینے کی چیزوں کو لے کر کے جا رہے ہو۔ کیا تم نے کبھی اس سفر کے بارے میں بھی سوچا ہے جس سفر میں ہر ایک کو جانا ہے لیکن اس سفر سے واپس نہیں آنا ہے؟ کیا تم نے کبھی سفر آخرت کے بارے میں سوچا ہے جس سفر کے اندر ہر ایک کو جانا ہے، تم اس کے لیے کیا تیاری کر رہے ہو؟ تم وہاں پر کیا چیز لے کر کے جاؤ گے؟ کیا تم وہاں پر کپڑے لے کر کے جاؤ گے؟ کھانے پینے کی چیز لے کر کے جاؤ گے؟ کیا تم وہاں پر ATM کارڈ لے کر کے جاؤ گے؟ وہاں پر کیا لے کر کے جاؤ گے؟ اللہ نے فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، دنیا کی کوئی چیز وہاں پر کام نہیں آئے گی،
اگر وہاں پر کوئی چیز کام آئے گی تو تمہارا تقوی کام آئے گی، تمہاری تقوی کام آئے گی۔ اللہ رب العالمین نے سفر حج کا تذکرہ کر کے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اور تمام حاجیوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ اس دنیا کے اندر آخرت کی تیاری کرو، اپنے اندر تقوی پیدا کرو تاکہ آخرت میں کامیاب ہو سکو۔ حضرات، سوال یہ ہے حج کی فضیلت کیا ہے؟ حج کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ حج کی فضیلت کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک حدیث کافی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان حج کرے اور حج کرنے کی طرح حج کرے، حج کے دوران کوئی نازیبا کام نہ کرے، حج کے دوران کوئی غلط کام نہ کرے۔ آج کل لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، بہت ساری الٹی سیدھی حرکتوں کو انجام دیتے ہیں۔ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ نگاہوں کو غلط استعمال کرتے ہیں، موبائل کو غلط استعمال کرتے ہیں، طواف کر رہے ہیں، سیلفی لے کر کے لوگوں کو شیئر کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کر رہے ہیں، سیلفی لے کر کے گھر والوں کو شیئر کر رہے ہیں، حجر اسود کو سلامی پیش کر رہے ہیں، حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں اور سیلفی لے کر کے دنیا والوں کو شیئر کر رہے ہیں۔ حضرات، یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ یہ 40 دن کا سفر ہے، یہ 30 دن کا سفر ہے، ہم ساری زندگی دنیا کمانے میں مشغول رہتے ہیں۔ حضرات، یہ جو مختصر سا سفر ہے، ضرورت ہے کہ ہم اس سفر کو اللہ رب العالمین کے لیے وقف کر دیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حج فلم يرفث، جو انسان حج کرے اور حج کے دوران کوئی نازیبا کام نہ کرے، کوئی غلط کام نہ کرے، کوئی گناہ کا کام نہ کرے، رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه، جب وہ انسان حج کر کے لوٹتا ہے تو وہ انسان گناہوں سے اس طرح سے پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ جیسے ماں کے پیٹ سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ معصوم عن الخطا ہوتا ہے، وہ اس بات کو نہیں جانتا کہ گناہ کیا ہے۔ بالکل اسی طرح جب ایک انسان حج کر کے اپنے وطن کو لوٹتا ہے تو بالکل اسی طرح گناہوں سے پاک و صاف ہو کر کے لوٹتا ہے۔ یہ حج کی پہلی فضیلت ہے۔ حج کی دوسری فضیلت، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حج مبرور کا جنت کے علاوہ کوئی بدلہ ہی نہیں ہے، جنت سے کم تر کوئی بدلہ ہے ہی نہیں حج مبرور کا۔ حضرات، سوال یہ ہے حج مبرور کیا ہے؟ حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ اہل علم نے لکھا ہے کہ حج مبرور اس حج کو کہتے ہیں جس حج کے درمیان کوئی نازیبا کام نہ کیا جائے، کوئی غلط کام نہ کیا جائے، اور جس حج کو اس کے تمام ارکان، اس کے تمام واجبات، اس کے تمام سنن کے مطابق ادا کیا جائے، اور حج کے بعد جو زندگی ہے اللہ رب العالمین کی اطاعت میں گزرے، ایسا حج مبرور ہے۔ سوال یہ ہے کہ انسان کو کیسے معلوم ہو کہ ہمارا حج مقبول ہو گیا ہے، ہمارا حج مبرور ہے، ہمارا حج اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہو چکا ہے؟ یہ انسان کو معلوم کیسے ہو؟ اہل علم نے لکھا ہے کہ اگر حج کرنے کے بعد انسان کی جو زندگی ہوتی ہے، اگر انسان کی زندگی اچھے کاموں میں گزر رہی ہے، دین کے کاموں میں گزر رہی ہے، تو انسان کو سمجھنا چاہیے کہ انسان کا حج قبول ہو گیا ہے، یہ حج مبرور ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر انسان کا حج قبول ہو گیا ہے تو اس کا ٹھکانہ اور اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے۔ یہ حج کی دوسری فضیلت ہے۔ اسی طرح سے حضرات، حج کی تیسری فضیلت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے کہ ایمان اور جہاد کے بعد
سب سے افضل عمل حج مبرور ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان باللہ و برسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لے آنا، یہ سب سے افضل عمل ہے، جس کے بغیر کوئی نیک عمل قابل قبول ہے ہی نہیں ہے۔ صحابی رسول نے پھر سے سوال کیا، یا رسول اللہ، ایمان کے بعد سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ ایمان باللہ کے بعد سب سے افضل عمل ہے۔ صحابی رسول نے پھر سے سوال کیا، یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد کے بعد سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج المبرور، حج مبرور، حج مقبول، یہ جہاد کے بعد، ایمان باللہ کے بعد سب سے افضل عمل ہے۔ حضرات، ضرورت اس بات کی ہے، ان تمام باتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حج کی فضیلتوں کو سمجھیں، اور پھر اللہ نے اگر ہمیں مال و دولت سے نوازا ہے تو ہم حج کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے حضرات، حج کرنے سے فقیری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر انسان کو غربت کا اندیشہ ہے، اگر انسان کے پاس پیسے ہیں تو انسان کو حج کرنا چاہیے۔ ترمذی کی روایت ہے، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تابعوا بین الحج والعمرہ، اے میری امت کے لوگوں، تم لوگ پے در پہ حج اور عمرہ کیا کرو، فإنہما ینفعان الفقر والذنوب، اس لیے کہ یہ حج اور عمرے گناہوں کو اور فقر و فاقہ کو اس طرح سے ختم کر دیتے ہیں، کما ینفی الکیر خبث الحدید والذہب والفضہ، جیسے بھٹی لوہے کے میل کچیل کو اور سونے اور چاندی کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ حضرات، اسی طرح سے یہ حج انسان کو فقر و فاقہ سے نجات دلاتا ہے۔ حضرات، ضرورت ہے کہ اگر کسی کو غربت کا اندیشہ ہے، اگر کسی کو فقر و فاقہ کا اندیشہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کے مطابق اگر اس کے پاس مال و دولت ہے تو انسان کو سب سے پہلے حج کرنا چاہیے۔ اگر انسان حج کر لیتا ہے تو یہ غربت انسان کی دور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے حضرات، حج کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ حج انسان کے گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بہت ہی دلچسپ حدیث ہے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے کہا، یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا دایاں ہاتھ بڑھائیں، میں آپ کے ہاتھ میں بیعت کروں گا، میں اسلام قبول کروں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ بڑھایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی دایاں ہاتھ کو بڑھایا، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما لک یا اے عمرو بن العاص، ابھی تم نے کچھ دیر پہلے کہا تھا، اے اللہ کے نبی، آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں، میں اسلام قبول کروں گا، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں گا۔ جب میں نے ہاتھ بڑھایا تم نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، کیوں؟ ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یا اللہ کے نبی، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، مگر میری ایک شرط ہے، اگر میری شرط پوری ہو جائے تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تشتریط لماذا، اے عمرو بن العاص، تم کس چیز کی شرط لگانا چاہتے ہو؟ تم کون سی شرط لگانا چاہتے ہو؟ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یا اللہ کے نبی، میری شرط یہ ہے کہ اگر اسلام قبول کرنے کے نتیجے میں میرے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں تب میں اسلام قبول کروں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله، اے عمرو بن العاص،
کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں ہے کہ اسلام گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے؟ حضرات، اسلام گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، لیکن اسلام کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اگر انسان اسلام سے پہلے، اسلام قبول کرنے سے پہلے اگر انسان نیک اعمال کیا ہوا ہوتا ہے تو نیک اعمال کے اوپر انسان اسلام قبول کرتا ہے، یعنی اس کا اجر و ثواب، نیک اعمال کا اجر و ثواب انسان کو اسلام قبول کرنے کے بعد دیا جاتا ہے۔ لیکن اسلام قبول کرنے سے پہلے انسان جو گناہ کیا ہوتا ہے، اسلام اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں وَالْحِجْرَةُ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، یہ ہجرت سے پہلے انسان جتنا بھی گناہ کرتا ہے، یہ ہجرت انسان کی ساری خطاؤں کو معاف کر دیتی ہے۔ اسی طرح آگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالْحَجُّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اگر انسان حج کر لیتا ہے، حج سے پہلے انسان جو بھی گناہ کیا ہوا ہوتا ہے، حج کرنے کے نتیجے میں سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرات، اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں مال و دولت سے نوازا ہے تو ہمیں ضرور بھی ضرور حج کرنا چاہیے تاکہ ہمیں اللہ رب العالمین گناہوں سے پاک و صاف کر دے۔ اسی طرح سے حضرات، حج کرنے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ حجاج کرام جو ہوتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کے مہمان ہوتے ہیں، اور حجاج کرام حج کے دوران جو بھی دعا کرتے ہیں ان کی دعا اللہ رب العالمین قبول کر لیتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الغازی فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، والحاج والمعتمر، حج کرنے والا، اور اسی طرح عمرہ کرنے والا، وفد اللہ، یہ اللہ رب العالمین کے مہمان ہیں۔ حضرات، کتنی اچھی بات ہے کہ ہمیں بھی اللہ رب العالمین اپنا مہمان بنا لے، ہم بھی اللہ رب العالمین کا مہمان بننے کی کوشش کریں۔ آگے اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعاہم فاجابوا، اللہ رب العالمین نے جب ان کو دعوت دی، ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کی دعوت پر لبیک کہا، وسألوہ فأعطاہم، اور جب ان لوگوں نے اللہ رب العالمین سے سوال کیا، جب ان لوگوں نے اللہ رب العالمین سے مانگا تو اللہ رب العالمین نے ان کی دعا قبول کر لی۔ حضرات، کتنے ہی خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو حج جیسی عبادت کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے حضرات، حج کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی انسان حج کے لیے نکلتا ہے اور دوران سفر انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے نام اعمال میں ایک مکمل حج کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ مسند ابی اعلیٰ کی روایت ہے، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من خرج حاجا فمات، کہ جو انسان حج کرنے کے لیے نکلا اور راستے میں انتقال ہو گیا، کتب لہ اجر الحاج الی یوم القیامہ، قیامت تک حج کرنے کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ومن خرج معتمرا فمات، اور جو انسان عمرہ کرنے کے لیے نکلتا ہے اور راستے میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، کتب لہ اجر المعتمر الی یوم القیامہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت تک عمرہ کرنے کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ حج کی فضیلت ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ حضرات، حج کے فضیلت کے تعلق سے، حج کی فضیلت کے تعلق سے، مناسک حج کی ادائیگی کی فضیلت کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی شاندار حدیث ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جو بات بیان کی ہے، ہمیں اس حدیث کو یاد رکھنا چاہیے، اور اس حدیث کو سننے کے بعد ہم میں سے ہر انسان کو حج کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یہ معجم الکبیر للطبرانی کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو بھی انسان حج کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور حج کرنے کے لیے خانہ کعبہ کی طرف نکل پڑتا ہے، اس کی سواری کی ہر قدم پر اللہ رب العالمین ایک نیکی کو لکھ دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین
ہر قدم کے نتیجے میں ایک گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ اور جب حجاج کرام میدان عرفات کے اندر جمع ہوتے ہیں، حجاج کرام جب میدان عرفات کے اندر اکٹھا ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین آسمانی دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، فَيُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتوں کے سامنے اللہ رب العالمین حجاج کرام پر فخر کرتا ہے اور کہتا ہے، هَؤُلَاءِ عِبَادِي جَاءُونِي شُعْثًا غبراً من كل فج عمیق، اے میرے فرشتوں، یہ میرے بندے ہیں جو دور دراز سے سفر کر کے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، ان کے حالات غبار آلود ہیں، دور دراز سے سفر کر کے یہ لوگ میدان عرفات کے اندر جمع ہوئے ہیں، یرجون رحمتی، یہ لوگ میری رحمت کے امیدوار ہیں، ویخافون عذابی، یہ لوگ میرے عذاب سے ڈرنے والے ہیں، ولم یرونی، حالانکہ ان لوگوں نے مجھے دیکھا تک نہیں ہے، فکیف لو رأونی، اگر یہ لوگ مجھے دیکھ لیتے تو ان کی کیفیت کیا ہوتی؟ اللہ رب العالمین پوچھ رہا ہے، فلو کان علیک مثل رمل عاجل، حج کرنے والے حاجی کے سلسلے میں پیارے نبی نے فرمایا کہ اگر حج کرنے والے حاجی کے پاس زمین کے اندر جو ریت ہے، ریت کے برابر، اور اسی طرح دنیا کے ایام کے برابر اور بارش کے قطروں کے برابر بھی گناہ ہو، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین حج کرنے والے حاجیوں کے سارے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جب حجاج کرام رمی جمرات کرتے ہیں، جمرات کو کنکریاں مارتے ہیں، تو اللہ رب العالمین اس کی نیکیوں کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح جب حجاج کرام اپنے سر کا حلق کرواتے ہیں، اللہ رب العالمین ایک ایک بال کے بدلے میں اللہ رب العالمین ایک ایک نیکی کو لکھ دیتا ہے۔ اور اسی طرح پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جب حجاج کرام بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک و صاف ہو جاتے ہیں جیسے وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ حضرات، یہ بہت ہی عظیم حدیث ہے حج کی فضیلت کے تعلق سے۔ ہمیں حج کی فضیلت کو سمجھ کر کے ہم میں سے ہر انسان کو حج کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور کم از کم دل میں ارادہ رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ نے ہمیں مال و دولت عطا کیا تو ہم ضرور حج کریں گے۔ حضرات، یہ وہ فضیلتیں ہیں جن کو ایک مالدار انسان حاصل کر سکتا ہے۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو ایسی صورت میں مال و دولت کو خرچ کر کے انسان مکہ مکرمہ پہنچ کر کے حج کر کے ان فضیلتوں کو حاصل کر سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس مال نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے ان کو مال و دولت سے محروم رکھا ہے۔ ایسے لوگ کیا ان فضیلتوں سے محروم رہیں گے؟ کیا ایسے لوگوں کو حج کا ثواب نہیں مل پائے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کا بھی حل اسلام کے اندر موجود ہے۔ کچھ ایسے اعمال ہیں کہ اگر انسان ان اعمال کو انجام دے تو ایسی صورت میں انسان حج اور عمرے کا ثواب کو حاصل کر لیتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر انسان کے پاس مال ہے اور انسان ان اعمال کو انجام دیتا ہے جس کے نتیجے میں حج اور عمرے کا ثواب اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان اگر ان اعمال کو انجام بھی دیتا ہے اور حج کے برابر ثواب کو بھی حاصل کرتا ہے، لیکن اگر انسان کے پاس مال موجود ہے، مال موجود ہونے کی صورت میں انسان کے اوپر سے حج کی فرضیت ساقط نہیں ہوتی ہے۔ آئیے سنتے ہیں وہ اعمال کون کون سے ہیں جس کو کر کے جس کو انجام دے کر کے انسان حج اور عمرے کے برابر ثواب کو حاصل کر سکتا ہے۔ حضرات، سب سے پہلی چیز ہے، اگر انسان کو اللہ رب العالمین نے مال سے محروم رکھا ہے، اگر انسان خانہ کعبہ تک نہیں پہنچ سکتا ہے تو کم از کم انسان اپنے دل کے اندر سچی نیت کر لے کہ اگر اللہ نے ہمیں کبھی مال دیا تو ایسی صورت میں ہم ضرور حج کریں گے۔ اگر اللہ نے انسان کو مال دے دیا اور انسان نے حج کر لیا
تو 10 حج کے برابر اور 10 حج سے بھی زیادہ 700 حج کے برابر انسان کو ثواب دیا جائے گا۔ لیکن اگر انسان مال سے محروم ہی رہا تو صرف نیت کرنے کے نتیجے میں اللہ رب العالمین ایک حج کا ثواب ضرور عطا کرتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت سے پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح سے حضرات، اگر کوئی انسان باوضو ہو کر کے گھر سے فرض نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد آتا ہے تو ایسے انسان کو بھی ایک مکمل حج کا ثواب دیا جاتا ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من خرج من بیتہ مطہرا الی صلاۃ مکتوبہ، جو انسان اپنے گھر سے وضو کر کے فرض نماز کی ادائیگی کے لیے نکلتا ہے اسے ایک مکمل حج کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے حضرات، تیسری چیز ہے چاشت کی نماز کی ادائیگی کے لیے اگر کوئی انسان اپنے گھر سے چل کر کے مسجد میں آتا ہے اور چاشت کی نماز کی ادائیگی کرتا ہے تو اس انسان کو بھی ایک مکمل عمرے کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے حضرات، چوتھی چیز، فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد اگر کوئی انسان اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے اور یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، سورج طلوع ہونے کے بعد انسان چاشت کی نماز کی ادائیگی کے بعد مسجد سے نکلتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس انسان کو ایک مکمل حج اور ایک مکمل عمرے کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، جیسا کہ سنن ترمذی کی روایت سے اس بات کا پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح سے حضرات، مساجد کے اندر علمی حلقے لگتے ہیں، علمی پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں، اگر کوئی انسان ان پروگراموں میں شرکت کرتا ہے تو اس انسان کو بھی ایک مکمل حج کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے حضرات، رمضان کا مہینہ آتا ہے، رمضان کے مہینے میں اگر کوئی انسان عمرہ کر لیتا ہے، عمرہ کے اندر پیسے کم لگتا ہے، اگر کوئی انسان عمرہ کر لیتا ہے تو اسے بھی ایک مکمل حج کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے حضرات، ساتویں چیز یہ ہے کہ اگر کوئی انسان ہر فرض نماز کی ادائیگی کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے، اگر اس عمل کو انسان کنٹینیو کرتا ہے تو اس انسان کو بھی ایک مکمل حج کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کوئی انسان مکہ مکرمہ میں موجود ہے اور مسجد قباء میں 2 رکعت نماز کی ادائیگی کر لیتا ہے، ہندوستان سے گیا مسجد قباء تک پہنچا، وہاں پہنچنے کے بعد انسان 2 رکعت نماز کی ادائیگی کر لیتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں اسے ایک عمرہ کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ اور حضرات، سب سے آسان عمل، ہمارے گھروں کے اندر ہمارے بوڑھے ماں باپ موجود ہیں، اگر کوئی انسان اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس انسان کو بھی ایک مکمل حج کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے حضرات، 10ویں چیز، اگر کوئی حاجی حج کرنے کے لیے گیا ہے اور کوئی انسان اس حاجی کی عدم موجودگی میں اس کے اہل و عیال کی خبر گیری کر رہا ہے تو خبر گیری کرنے والوں کو بھی ایک مکمل حج کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ حضرات، یہ 10 اعمال ہیں ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے محروم رکھا ہے، جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے، اتنی دولت نہیں ہے کہ وہ مکہ پہنچ سکے اور حج کر سکیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان اعمال کو کنٹینیو کریں تاکہ وہ بھی حج کے ثواب سے محروم نہ رہیں۔ حضرات، وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ العزیز آئندہ خطبہ جمعہ کے اندر ہم آپ کے سامنے اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے کہ حج کس انسان کے اوپر فرض ہوتا ہے اور حج کے مسائل کیا ہیں، ہم کس طریقے سے حج کریں، حج کے دوران ہم سے بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، وہ غلطیاں کیا ہیں، انشاءاللہ العزیز آئندہ خطبہ جمعہ کے اندر آپ کے سامنے ان باتوں کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تو ہم تمام لوگوں کو حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تو ہم تمام لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم میں سے جو لوگ انتقال کر گئے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے،
یا اللہ تو ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے ہر انسان کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم جب تک جئیں ایمان و اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان باللہ پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔